هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بباغ دہل کہہ سکتے ہیں. یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے
تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے قائد، جس کے ہادی، جس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، انسان کو انسانیت کی پہچان کروائی، لیکن آج اس کی امت اس بد نصیبی کا شکار ہے کہ کائنات کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے۔ کوئی قوم زمین پہ ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہی جیسی ہم۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے بہت دور۔ یہی اصل ہماری تباہی کا سبب ہے کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اپنی بد نصیبی اپنے ہی سبب ہے، کوئی دوسری شخصیت ہماری اس بد نصیبی کا سبب نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمارے سامنے پیش کیا اور انسان کو اللہ کی پہچان کروائی، جس اللہ کی پہچان رسول اللہ نے کروائی ہے وہ اللہ محمد رسول اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے خطبات جمعہ میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کو اللہ ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اللہ کائنات کے تمام انسان مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، بت پرست بھی مانتے ہیں۔ اگر ہم مانتے ہیں اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا تب تک ماننا نہیں جب تک لا الہ اپنی زبان سے نہ کہا جائے، پھر اللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ مکمل اس سے ہوتا ہے، اور کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے ہی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم محمد کی شخصیت سے واقف ہو کہ نہیں، اور تب تک مسلمان نہیں بن سکتا اور محمد کا نام فائدہ نہیں دے سکتا جب تک انسان رسول اللہ نہیں کہتا۔ اللہ کو ماننا تمام کائنات کے انسان مانتے ہیں، محمد کی شخصیت کو ماننا، ان کے سامنے مؤدب ہونا، ان کی عزت و وقار کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ان کو سلام کرنا، وہ تو مکے کا کافر بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں محمد ایک ایسی شخصیت ہے
جس شخصیت جیسی شخصیت کائنات میں دوسری ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں، انکار ہی انکار ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ وہ شخصیت ہے جن کی شخصیت کا کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکا. ایسی عظیم شخصیت، اعلیٰ بالا شخصیت جس جیسی کوئی دوسری نہیں. صرف ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، مکہ کے بت پرست بھی مانتے تھے. صرف محمد ماننا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح کرتے ہیں، ان کا احترام کس طرح کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ کیسے کرتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے 5 سال پہلے مکہ کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ خستہ حال ہو چکا ہے، اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو خود گر جائے گا. ایک سیلاب آیا جس سے کعبۃ اللہ کی عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں. پریشان ہوئے کہ کچھ کرنا چاہیے، تو اس کے کچھ کرنا کے لیے مشورہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عوام گفتگو کرتے ہیں. مشورہ کر کے اس بات پہ پہنچے کہ ہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہمیں دوبارہ کرنی چاہیے. وہ کھائی سے رہے تھے، ان کا احترام، ان کو لوگ سلام کرتے تھے کہ کعبہ کا سبب تھا، اور کعبے کا یہ حال ان کے لیے پریشانی کا سبب تھا. جب نتیجہ یہاں ختم ہوا تو قریشیوں کو پتہ چلا کہ نجد کے مقام پہ ایک جہاد ٹکرایا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک شخص اٹھا، ولید بن مغیرہ، وہ گیا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت بنانی ہے، چھت ڈالنے کے لیے. پہلے چھت نہیں تھی کعبہ میں، اس لیے پانی اس میں داخل ہو جاتا، بارش ہوتی پانی داخل ہوتا، پانی اکٹھا ہو کے وہاں آ جاتا، اس لیے کہ سب سے نیچا مقام وہ تھا جہاں کعبہ تھا. پریشانی تھی ان کو. گیا، تختے خرید کے لایا، بیٹھے. اب کیا کرنا ہے؟ کعبہ کا یہ جو حصہ ہے یہ فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، یہ حصہ فلاں قبیلہ، یہ حصہ فلاں قبیلہ، قبیلوں میں تقسیم کر دیا کعبۃ اللہ کو. اب تقسیم تو ہو گئی، اس کی ابتدا کرنی ہے. ابتدا کے متعلق کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ اس کو گرائیں گے تو پھر بنائیں گے نا. جو گرانے کا احاطہ کر کے آیا تھا خالق کائنات نے اس کو رہتی دنیا تک عبرت بنا دیا. ہم کیسے اس کو گرائیں؟ لیکن پھر یہی شخص ولید بن مغیرہ اٹھتا ہے، کہتا اللہم لا نرید الا الخیر. اللہ کعبہ کو گرانے کا مقصد اس کی توہین نہیں بلکہ اس کو اچھے انداز سے بنانا ہے. یہ کہا اور کدال لی، کعبہ کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا. مکہ کے لوگ دم بخود تھے، کوئی آگے نہیں بڑھتا. رات گزر لینے دو، پتا چلے اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. رات گزر گئی، ولید بن مغیرہ صبح اٹھا، پھر وہ دیوار پہ چڑھ گیا. لوگوں نے دیکھا اس کو کچھ ہوا بھی نہیں ہے، اور پھر اس نے کدانے چلانا شروع کر دیے تو سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے. کعبہ کو گرا کے بنیاد ابراہیم تک لے گئے. ایک ضعیف سی روایت ہے کہ وہاں کدال ماری تو سارے مکے میں
بہت زبردست آواز پیدا ہوئی. تب لوگوں نے سمجھا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. روایت یہ ضعیف ہے. بہرحال جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے. ہر قبیلہ پتھر اکٹھے کرتا ہے, اس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں حجر اسود تھا, کھڑے ہو گئے. یہ کون رکھے؟ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم رکھیں گے. وہ قبیلہ کہتا ہے ہمارا حق ہے, وہ قبیلہ کہتا ہے ہمارا حق ہے. 4-5 دن گفتگو چلتی رہی, یہاں تک کہ میانوں میں تلواریں لرزنے لگی اور ہر آدمی اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا. پھر ایک دانا آدمی ابو وہب کہتے یار دیکھو, مر جانا کوئی ضروری تو نہیں نا, اس کو اچھے انداز سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. کہا بابا تم بھی بتلاؤ کیسے کریں. اسے کہا کہ سارے لوگ سردار یہاں اکٹھے بیٹھے اور کسی نتیجہ پہ پہنچتے ہیں. اکٹھے ہوئے, کہنے لگے کہ دیکھو جو صبح سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو اس انسان کو مان لو کہ وہ تمہارا فیصلہ کرے گا. جسٹس, قاضی. ٹھیک ہے. اب یہ تو یہ سردار کسی اپنے آدمی کو بھیج دے, وہ سردار اپنے آدمی کو بھیج دے. سردار سارے اکٹھے بیٹھے ہیں, انتظار کرو. ساری رات انتظار کیا. صبح ایک شخصیت کعبہ میں داخل ہوتی ہے. جا محمد الامین, اور کہنے لگے سب سے پہلے جس نے قدم رکھا ہے وہ مکہ کا امین ترین انسان ہے. رضینا محمد تھا, ہم محمد کے فیصلے پہ رضا کا اظہار کرتے ہیں. اس خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک مکہ کی وادی میں محمد سے افضل اور محمد سے امین بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تب خوشی کا اظہار کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ پڑا, اور فیصلہ نبی سے رسول سے, خواہ اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہو یا نہ کیا ہو, اللہ کرواتا ہے. قدم قدم پہ رہنمائی اللہ کی ہوتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اس چادر پہ رکھا. تمام قبائل کے سرداروں کو کہا اٹھاؤ. سب نے اٹھایا. رحمت کائنات نے اپنے مقدس ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھ دیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایسا فیصلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا تھا. اگر کوئی شخصیت ایسا فیصلہ کر سکتی تھی جس کو تمام لوگ مانتے تو وہ محمد کی ذات ہے. نبی اقدس محمد رسول اللہ کو ہم ہی نہیں, ایک عظیم انسان, ایک اعلیٰ انسان, ایک باکمال انسان, عظمت کا تاجدار مکہ کا کافر مانتا تھا. لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, جو ان کو مقدس مانتے تھے, امین الامہ, مکہ میں رہنے والی امت میں سب سے بڑا امین, اس سے بڑھ کے دیانتدار کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اس کے منہ سے کلمہ حق نکلتا ہے. اس کو آتے جاتے سلام کرنے والے لوگوں نے جب سنا کہ محمد کریم کہتے میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, تو انہی لوگوں نے اس بنا پہ محمد رسول اللہ سے اختلاف شروع کیا, اور وہ لوگ محمد رسول اللہ کے خون کے پیاسے بن گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا.
اور یہ تو وہ تھا جب بازار میں چلتا تھا لوگ مؤدب ہو جاتے تھے، راستہ چھوڑ دیتے تھے، سلام کرتے تھے. اب وہی لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ حقیقی چچا لا تصدقوہ انہو کذاب کا لفظ ادا کرتا ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو ایسی عبرتناک موت دی کہ قیامت تک وہ انسانوں کے لیے عبرت بن گیا. میرے محبوب کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو لیکن حقیقی جگہ کرتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا. آؤ میری بات سنو. سارے قریشی اکٹھے ہوئے. ارشاد فرمایا نبی رحمت محمد رسول اللہ نے، تم لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہو؟ کہنے لگے محمد تیرے متعلق خیال؟ ایک اعلیٰ بھلا انسان ہے، کوئی تو جیسا نہیں ہے. کہنے لگے اچھا اگر یہی بات ہے تو میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو مکہ پہ حملہ آور ہونے کو ہے، میری بات کو مان لو گے؟ کہنے لگے محمد ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. ہو بھی نہیں سکتا، ناممکن ہے. لیکن اگر اپنی زبان سے تو کہہ دینا کہ لشکر ہے تو ہم مان لیں گے کہ لشکر ہے وہاں. یہ ہے محمد رسول اللہ کا ادب. جو مکہ کا کافر کرتا تھا، بت پرست کرتا تھا، وہی نہیں کائنات میں تمام انسان جس عقیدہ سے وہ تعلق رکھتے ہوں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں آقا کائنات کا نام آ جاتا وہ مؤدب ہو جاتے تھے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بحیثیت محمد تمام انسانوں کے لیے وجہ افتخار تھی. مؤدب تھے لوگ. جن لوگوں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے کردار پڑھا، انہوں نے سیرت پڑھی، تو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ محمد جیسا کائنات میں کوئی دوسرا انسان نہیں. یہ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگلستان کا بہت بڑا محقق ہے، اس کو تمام عیسائی تاریخ کا بہت بڑا فاضل مانتے ہیں. نپولین بوناپارٹ بہت بڑا محقق ہے. اس نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو کہتا ہے کہ تمام انسانوں میں اگر کسی کو سردار اعظم کہا جا سکتا ہے تو وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتے ہیں؟ مسلمان، عرب نہیں، یورپ کا محقق جس کی تاریخ پہ نگاہ ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے مورخ مؤدب ہیں، وہ کہتا ہے اگر سردار اعظم کہلانے کا حقدار ہے تو وہ محمد کی ذات ہے. اور جو اس نے تجزیہ کیا ہے نا، وہ تجزیاتی الفاظ میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ میرا تقابلی جائزہ نہ لیا کرو. ویسے اس کے الفاظ بیان نہیں کیے جا سکتے. کہا اس نے کہ اس کائنات میں جب سے میرا قلم چل رہا ہے اس وقت سے لے کر آج تک محمد سے بڑھ کے کائنات میں مجھے کوئی سردار نظر نہیں آتا. یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، موسیٰ کو ماننے والا، داؤد کو ماننے والا، انبیاء بنی اسرائیل کو مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر سردار کہنے کی اجازت ہے یا سردار کہا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے، تو تمام سرداروں کا سردار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ 15 سال کے عرصہ میں محمد نے وہ انقلاب پیدا کیا جو کوئی انسان انقلاب پیدا نہیں کر سکا.
15 سال کے اندر محمد نے ان لوگوں کو بت پرستی سے روک دیا جن کا جینا بتوں کے لیے تھا، جن کا مرنا بتوں کے لیے تھا. ان کے آباء اجداد بت پرست تھے، انہی کو اپنا مولا سمجھتے تھے، انہی کو اپنا رب سمجھتے تھے، انہی کو اپنا خالق سمجھتے تھے. لیکن لکھتا ہے نپولین کہ محمد نے ان لوگوں کو ان کی پرستش کرنے سے روک دیا. مٹی کی مورتیاں جن کے سامنے عظمت انسانیت معطب تھی، محمد کی تعلیم نے ان مٹی کی مورتیوں کو مٹی میں ملا دیا. وہ مورتیاں جو بت خانوں میں پوجی جاتی تھی، جو لوگ ان کو پوجتے تھے، محمد کی بات سن کے انہی لوگوں نے ان پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. چلو یہاں تک کہہ دیتے تو بات ختم تھی، لیکن اس نے یہاں بات ختم نہیں کی. جو میں نے عرض کیا نا، میں نہیں بیان کر سکتا اس کے الفاظ، ان کے الفاظ کو بڑے نرم الفاظ میں بیان کروں. کہتا ہے کہ 15 سال کے قلیل عرصہ میں محمد نے وہ انقلاب پیدا کیا جن کو انسان پوچھتا تھا، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا. تعلیم محمد نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ان پتھر کی مورتیوں کو انہوں نے اپنے پاؤں کے ٹھوکر کے ساتھ پامال کر دیا. 15 سال کے عرصہ میں محمد نے لے کیا، لیکن 1500 سال میں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکے 1500 سال میں جو محمد نے 15 سال میں کر دیا. اس کے الفاظ بہت سخت ہیں اور یہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تجزیہ نہیں کرتے، تقابلی جائزہ نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے منع کر دیا ہے میرا کسی نبی سے تقابلی جائزہ نہ لیا کرو. یہ ایک عیسائی کہتا ہے، اور اس عیسائی نے جس انداز سے غیر اللہ کی عبادت کو محمد رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے پامال کیا ہے، شاید اس کو کباہت کا ہو کو مسلم بھی بیان نہ کر سکتا ہو. ہندو شاعر ہے لالا لال رام، بہت بڑے شاعر ہے. وہ نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرتا ہے. رام کو ماننے والا، اسلام کا باغی، لیکن دیانتدار انسان ہے، ایماندار انسان ہے، حق کہنے والا ہے. اور جو حق کہنے والا ہو، کہیں کا ہو، کسی سے تعلق ہو، وہ حق بیان کر دیتا ہے. وہ لکھتا ہے نغمہ وحدت توحید دہر میں سنایا تو نے، نبی کائنات محمد رسول اللہ. بتوں کی عبادت کرنے والا، گائے کے سامنے سجدہ رضی کرنے والا، اس کے آباء اجداد پتھر کے بت کو معبود مانتے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ کا کردار پڑا نا تو جھوم اٹھا، کہنے لگا نغمہ وحدت حق دہر میں گایا تو نے، کملی والے ایک عجیب طرز کلام پڑھایا تو نے. ہندو کہتا ہے، ہندو کہتا ہے کہ تیرے کردار نے، تیری تعلیم نے اس مقام تک پہنچا دیا. کملی والے ایک عجب ہی گیت سنا تو نے، ایسا گیت توحید کا جو لوگ اپنے آباء اجداد سے بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تیری تعلیم کا نتیجہ ہوا، تیرے کردار کا نتیجہ ہوا، تیرے سلوک کا نتیجہ ہوا کہ وہ لوگ تیری وصف، تیری تبلیغ سے ان بتوں کو توڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں. مؤدب یہ تیرا کردار ہے محمد. ہندو کہتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہتا. یہ کردار محمد رسول اللہ کا ایک ایسا عظیم کردار ہے
کہ جس کردار کو دیکھ کے رسول کوئی مانے یا نہ مانے یہ کہے گا محمد کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے. اور یہ ہندو کہتے ہیں. ایک اور محقق ہے یورپ کا، یہ بہت بڑا مورخ جس کے سامنے مورخ کی کلمے ادب سے خاموش ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، مدح گاتا ہے. کہتا ہے کہ عیسائی پادریوں نے تعصب اور جہالت کی بنیاد پہ مذہب اسلام کی جو تصویر کشی کی ہے وہ ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. برنارڈ شاہ، جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ عیسائی پادری، عیسائی علماء تعصب اور جہالت کی بنا پہ محمد پہ اور ان کے مذہب پہ اس طرح تان کرتے ہیں، اس طرح ان کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں اور کوئی بددیانتی نہیں ہو سکتی. زیادہ بڑھ کے یہی نہیں بلکہ ان عیسائی پادروں اور راہبوں نے محمد اور اس کے مذہب کے خلاف ایک زبردست تحریک چلائی، اور کسی کی منہ سے کبھی محمد کے متعلق میں نے اچھا کلمہ نہیں سنا. یہ کون ہے؟ برنارڈ شاہ، بہت بڑا عیسائی مورخ جو حق گو ہے اور حق بات کر دی. نبی کائنات کی وہ تعریف کی کہ جس تعریف کو سن کے شاید مسلمان بھی شرما جائے. ایسی تعریف تو انہوں نے بھی نہیں کی. اس نے کہا ہمارے لوگ، ہمارے قائد، ہمارے علماء، ہمارے راہب جہالت سے، تعصب سے محمد اور محمد کی تحریک پہ تان کرتے ہیں. یہ جہالت ہے، حماقت ہے. میں نے خود ان باتوں کی تحقیق کی ہے. کن باتوں کی؟ قرآن، محمد کا فرمان. یہ تو ہم ہیں نا جن کی جھولی میں رکھ دیا ہے قرآن اور محمد رسول اللہ کو، اور زندگیاں ہماری بغاوت قرآن سے، بغاوت محمد رسول اللہ سے. عیسائی نہیں مانتا، اللہ کا نبی نہیں مانتا، اللہ کا رسول نہیں مانتا، لیکن یہ مانتا ہے کہ محمد جیسا انسان دنیا میں کوئی دوسرا نہیں. کہتا ہے میں نے بذات خود مطالعہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے. عیسائی مورخ کہتا ہے میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ محمد کائنات کی ہستی عظیم ہے، اور انسانیت کا نجات دہندہ کسی کو کہا جا سکتا ہے تو محمد کی ذات ہے. کون تعریف کر رہا ہے محمد؟ ہم مانتے ہیں محمد کو ماننا بحثیت محمد ایک لمحہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. ان لوگوں نے تعریف کی، توصیف کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی تعظیم کی، تو شرف بیان کیا، ان کی عزت و وقار کو بیان کیا، ان کو کائنات کا بڑا انسان قرار دیا. کہتا ہے میں نے، برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ میں نے خود تحقیق کی ہے اور میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں محمد وہ شخصیت ہے جو عظیم انسان ہے اور انسانوں کا نجات دہندہ ہے. یہ اسی نے نہیں کہا. ایک اور ہندو بولتا ہے، ہری چند اختر، یہ پنڈت ہے، پنڈت ہری چند اختر، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار دیکھتا ہے جو جارج برنارڈ شاہ نے دیکھا تھا. اس نے ببانگ دول کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم
اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. کون کہتا ہے؟ مسلمان اور ہندو کہتا ہے نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، لیکن وہ شخصیت مانتا ہے جس جیسی کائنات میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے. کہتا ہے اس نے انسان کو انسان بنایا ہے، اس نے انسان کو عزت دی ہے. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. ایک کائنات کی شخصیت ہے. اس کے علماء نہیں تھے، ان کے مرشد کے خلیفہ نہیں تھے. یہ رام کو نہیں مانتا تھا، رام کی بات نہیں کرتا. کہتا ہے اگر دنیا میں کسی نے گرے ہوئے انسان کو کھڑا کیا تو وہ محمد کی ذات ہے، جس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. موٹی ناک، کالا چہرہ، موٹے ہونٹ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بندے کا دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. وہ اسلام کا قائد نبی کے بعد جو جھوٹ اس نے جلائے ہیں کوئی نہیں جلا سکا. 22 لاکھ کا اکیلا حکمران، 22 لاکھ مربع میل فاروق اعظم نے فتح کی، دامن اسلام سے لگائی. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. ایک شخص آ رہا ہے، رنگت کاری ہے، اتنا بڑا ناک ہے، اتنے بڑے ہونٹ، کسی کا دیکھنے کو دل نہ چاہے. اس کو آتے ہوئے عمر فاروق دیتے سیدی بلال، میرا سردار، میرا آقا بلال. جس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا سلطان کر دیا. آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. محمد کریم کو یہ مانتا ہے ہندو مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے، یہودی مانتا ہے، مکہ کے بت بس مانتے تھے. کون نہیں مانتا؟ جو نہیں مانتا وہ کائنات کا بدترین انسان ہے، وہ ظالم انسان ہے، حقائق سے آنکھیں چرانے والا، بددیانتی کا ارتکاب کرنے والا. بلکہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان مذاہب میں جتنے عقل مند دانا صاحب علم ہیں انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی کہ محمد جیسا کائنات میں دوسرا اللہ نے انسان پیدا کیا ہی نہیں. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیت ہے جو بہت دور کی بات ہے. آج کی بات کرتا ہوں. مائیکل ہارٹ، یہ تقریباً 50 سال ہوئے، اس نے بھی نہیں ہوئے، 50 سال بھی نہیں ہوئے. یورپ کا بہت بڑا محقق جو اس بات کی تحقیق کرتا ہے کہ اس دنیا میں آدم سے لے کر اب تک کون سے انسان ہیں، کتنے انسان ہیں جنہوں نے انقلاب پیدا کیا ہے. میں نے کسی مسلمان کی بات نہیں کی، کسی مسلمان مورخ کی اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کیا. میں نے عرض کیا ہے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی حیثیت سے تمام کائنات کے انسان مانتے ہیں، اور کائنات میں سب سے عظیم انسان محمد کی ذات ہے، یہ سارے مانتے ہیں. یہ بھی عیسائی ہے. آج کے دور کا محقق 1978 میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے. عیسائی یورپ کا محقق کتاب لکھتا ہے، آدم سے لے کر اس کی چلنے والی قلم تک وہ لکھتا ہے کہ 100 عظیم انسان پیدا ہوئے. عرب کا کوئی محمد رسول اللہ کا چاہنے والا نہیں لکھتا، پاکستان کا کچھ چاہنے والا نہیں لکھتا. یورپ کا ایک محقق جو تحقیق کرتا ہے آدم سے لے کر آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا انقلاب پیدا کیا ہے جو کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا.
اس نے 100 انسان شمار کیے کہ 100 انسان ہیں جنہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ کوئی دوسرا انسان ان سے مل نہیں سکتا. 100 شخصیات کی فہرست لسٹ بناتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, اپنے دفتر میں بیٹھ کے, اپنی لائبریری میں بیٹھ کے فہرست بناتا ہے 100 انسانوں کی. آدم سے لے کر 1978 تک, یعنی 48 سال پہلے وہ لکھتا ہے ان انسانوں کا نام جنہوں نے کائنات میں ایک انقلاب پیدا کیا ہے, اور ان کو وہ انسانیت کا سرمایہ سمجھتا ہے, اشرف سمجھتا ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کے فہرست ترتیب دیتا ہے. جب وہ فہرست یورپ میں شائع ہوئی, قیامت آ گئی, عیسائی سٹ پٹا اٹھے, چیخیں ماری کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اس کے گھر گئے, اس کے دفتر گئے, اس کو بازاروں میں تھاما, یہ تو نے کیا کر دیا ہے. کہنے لگا کیا کر دیا میں نے. تو نے 100 عظیم انسانوں میں سب سے پہلا نمبر محمد کا لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے یسوع مسیح کا, اپنے ابن اللہ کا, اپنے نبی کا, اور پہلا نمبر محمد کا. تجھے خیال نہ آیا. کہنے لگا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں کو منتخب کر رہا تھا جو واقعی انسانیت میں ایک عظیم انقلاب کا سبب تھا. میں نے ساری دنیا کو کھنگالا, تاریخوں کے اوراق الٹ پلٹ کے دیکھے, مجھے اللہ کی قسم مجھے محمد سے بڑھ کے عظیم کوئی انسان نظر ہی نہیں آیا. اس لیے میں نے محمد کو پہلا نمبر دیا ہے. اور یہ بحیثیت محمد ہے. یہ لوگ نبی نہیں مانتے, یہ لوگ رسول نہیں مانتے. میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ اللہ کو اللہ کہنا ایمان کی علامت نہیں ہے. جب تک لا الہ نہیں کہا جاتا, لا الہ الا اللہ, تب اللہ کو مانتا ہے آدمی. اس طرح محمد کو ماننا کہ محمد بہت عظیم انسان ہے, کیا بات ہے, دنیا میں کوئی دوسرا نہیں. جتنی چاہے کوئی تعریف کرے, اس کی تعریف اس کے کام نہیں آ سکتی جب وہ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہیں کہتا. اور بھلا محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے, ہمیں یہی نہیں پتا. پڑھتے تو ہے من میں محمد رسول اللہ, لیکن محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تمام مسلمانوں میں اللہ چند توحید کا دامن تھامنے والے اور جینے مرنے اللہ اور محمد کے لیے, ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئیے محمد رسول اللہ. اس کا مطلب ہے کہ تمام کتابیں بند, توراۃ بند, زبور بند, انجیل بند, آسمان سے آنے والی کتابیں تمام بند, تمام دروازے بند, تمام شخصیات ختم, اور تمام آوازیں خاموش. ایک آواز ہے محمد رسول اللہ. یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب. جو آدمی یوں نہیں مانتا, میں نے اس کیا نا پچھلے خطبہ جمعہ میں, اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں, حاضر روا مانتے ہیں, مالک و مختار مانتے ہیں, خالق مانتے ہیں, لیکن سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے. میں نے اس کیا تھا یہ وہ عقیدہ ہے جو مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا, اور آج اپنائے ہوئے ہیں. اس لالا نے جو کہا تھا, کیا کہا تھا, یہ کہ محمد تو نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ زمانے میں معبودان باطل کا داخلہ بند کر دیا انسانیت میں. نبی کائنات کی تعریف کرتا ہے. اگر آج وہ زندہ ہوتا, اللہ کے نبی کی جو اس نے تعریف لکھی ہے, ہمارا وہ مرثیہ لکھتا. جن لوگوں کو راست پہ لانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا, ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا, نظریہ کیا تھا
کہ اللہ بھی ہے لیکن فلاں بھی ہے، اللہ بھی ہے فلاں بھی ہے، اللہ مشکل کشا فلاں بھی، اللہ حاجت روا فلاں بھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کہا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے. یہ عقیدہ دیا تھا. اور اس عقیدے پہ عیسائی تعریف کرتا ہے محمد رسول اللہ کی، ہندو تعریف کرتا ہے محمد رسول اللہ کی، لیکن ہم وہی کر رہے ہیں جس کو روکنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ جیسی شخصیت کو بھیجا تھا. رسول اللہ کو یوں ماننا کہ کوئی نبی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں اس کی بات سنی جائے. وہ یار یہ تو نبیوں کی بات ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے، پیروں کو، اماموں کو. یہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جس کی بات کی طرف کان لگائے جائیں. اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی فلاح ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر